اور میرے نبی کا فرمان ہے اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت ماں بہن کی گالیوں پہ آ جائے گی نا تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو پچھلی کتابوں سے ذکر شروع کیا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو ایسی بات نہیں کرے گا جو کسی کو تکلیف دے یا کوئی یوں کہے کہ میری بےزتی ہوگی زندگی کا۔ دوسری صفت کیا ہوگی؟ وہ نبی اتنے اونچے مقام والا ہوگا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، سارے فاصلے سمیٹ دیے، لیکن وہ اتنی تواضع والا ہوگا، اتنی عاجزی والا ہوگا۔ آپ سننا کہ جب وہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اس کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی، ایسی تواضع سے پاؤں۔ کسی کی بیٹی کو برباد کرنا، ذلیل کرنا، یہ آج کا جوائنٹ فیملی سسٹم بن چکا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں، ان کی ایک جگہ آپ نے تعریف کی، یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں، اتنا اس کو پیار دیتے۔ آنے والی کو تو پیار دیا جاتا ہے تاکہ وہ پچھلے رشتوں کو بھلا دے۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آجا، اتنے گناہ کیے ہیں نا، آجا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، یہ ٹوٹا دل لے کے آ، لوگوں کے تانے گالیاں سن سن کے آجا آجا آجا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، آ ایک دفعہ مجھے کہہ دے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو زمین سے لے کر آسمان تک تیرے کالی رات کی طرح گناہوں کو ایسے صاف کروں گا کہ تیرے بدن پہ مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہ رہے گا۔ چل جا موج کر، کس سخی سے تیرا پالا ہے تجھے کیا خبر۔ کبھی کمانے سے فرصت ہو تو اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو، اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں۔ اب پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، انوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقے، ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے۔ ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے، دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ، گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد، آدم کی ساری نسل کا مالک، دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، چھپٹنے والے، پھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے۔ یہ میں اسے نہیں کہا، یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یہ میں نے نہیں کہا، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھے۔ لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کمیاں پکڑنا، ٹانڈنگ کرنا، چھلنی کر دینا سینہ، اپنے اب دھنی اپنی دھن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کیوں اوروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی
اپنے غیظ و غضب میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار. ارے اندھے بن جاؤ گا, مجھے کچھ نہیں نظر آتا, میں صرف خوبیاں دیکھوں گا, عیب نہیں دیکھوں گا.